بھی پاپ کی نظر سے دیکھنے والوں تمہاری آنکھوں کا انجام کیا ہوگا؟ کانوں میں ایئر فون لگا کر کے موسیقی گانے اور میوزک سننے والوں تمہارا انجام کیا ہوگا؟ مسجدوں کو بس 5 وقت میں ویران کرنے والوں تمہارا انجام کیا ہوگا؟ سن لو میرا اللہ غیور ہے، ارشاد فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ قدرت جب پکڑ کرنے پر آتی ہے تو کسی کو نہیں چھوڑا جاتا۔ اللہ کے بندو اپنے حال پہ رحم کرو، تم میں سے کوئی بھی اللہ کی طاقت کے مقابلے میں کوئی طاقت نہیں رکھتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ ہی طاقت اور قوت دینے والا ہے۔ نیکی کی قوت اللہ دیتا ہے، نیکی کی طاقت اللہ دیتا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو پہاڑوں کو پگھلا دے، اگر اللہ چاہے تو پہاڑوں کو جلا کے راکھ کر دے، اگر اللہ چاہے تو پہاڑوں کو ذرہ بنا دے، اگر اللہ چاہے سمندر کو قطرہ بنا دے، اگر اللہ چاہے قطرے کو سمندر بنا دے۔ اللہ کے بندو کیا سوچ کے گناہ کر رہے ہو؟ کیا اللہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ ذرا بتاؤ تو صحیح، اپنی تباہی اور بربادی کا رونا رونے والوں اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، وہ ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ ارشاد فرماتا ہے خودی ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم پر کڑی نگرانی فرما رہا ہے۔ واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تمہاری پل پل کی خبر رکھتا ہے، ہر پل کی خبر رکھتا ہے۔ ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تحت الثری کی تہ میں جا کے گناہ کرو گے اللہ تب بھی دیکھ رہا ہے، پہاڑوں کی بلندیوں پہ جا کے گناہ کرو گے اللہ تب بھی دیکھ رہا ہے۔ اور یاد رکھنا میرا اللہ سب کچھ گوارا کر لیتا ہے مگر بے حیائی گوارا نہیں فرماتا، گناہ کو گوارا نہیں فرماتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ اکبر، ارے مولانا لوگ تو ہم کو اللہ سے ڈراتے ہیں۔ اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ ستار ہے، اللہ غفار ہے، وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر کے جنت میں ڈالے گا۔ ہم نے کہا کریم ضرور ہے، ستار ضرور ہے، غفار ضرور ہے، مگر غیور بھی ہے۔ اگر ایک لغزش پیغمبرانہ پر جنت میں پیدا کر کے آدم کو جنت سے باہر کر سکتا ہے صرف غیرت کی وجہ سے، تو کروڑوں پاپ کرنے والوں تم کن آنکھوں سے جنت کا خواب دیکھ رہے ہو؟ اور پھر غیرت کا عالم یہ ہے، حضرت آدم کو ہماری عبرت کے لیے لغزش پیغمبرانہ پر میرا مسلک یہ ہے، نبی خطا نہیں کر سکتا، نبی گناہ نہیں کر سکتا، خطا اور گناہ نبی کے قریب سے گزر کر بھی کبھی نہیں جا سکتی۔ ہم اس کو خطا اور گناہ نہیں کہتے، ہم تو اسے لغزش پیغمبرانہ کہتے ہیں، لغزش معصومانہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک لغزش پیغمبرانہ پر معصوم کو جنت سے باہر کیا جاتا ہے، اور کس شان سے؟ کپڑے واپس لے کر۔ توجہ تو کریں گے، کپڑے واپس لے کر، جنت کے کپڑے آدم و حوا سے، میں چھیننے کے الفاظ نہیں کہہ رہا ہوں، بد مذہبوں میں اور اہل محبت میں یہی فرق ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کپڑے چھین لیا، ہم نے کہا چھینا نہیں، واپس لیا ہماری عبرت کے لیے۔ اور حضرت آدم و حوا کپڑے واپس لیے جانے پر ایسے شرمائے کہ جنت کے درخت کے پتوں سے اپنا جسم چھپا کر دنیا میں لائے۔ جی مسلمانوں غور کرو، معصوم سے لغزش پیغمبرانہ ہوتی ہے تو کپڑے واپس لے کر کے جنت سے نکال دیا جاتا ہے۔ ایک لغزش پیغمبرانہ پر سود کے دھندے کرنے والوں تمہارا کیا حال ہوگا؟ فجر کی نماز میں سوتے پڑے رہنے والوں تمہارا کیا حال ہوگا؟ آپ نے خدا کی رحمت کو تو دیکھا، خدا کی غیرت پر کب نظر کرو گے؟ اور یاد رکھنا، سفید لباس پہننا، خوبصورت ٹوپیاں لگانا اور چہرے کو خوبصورت بنانا، یاد رکھنا تم مجھے دھوکہ دے سکتے ہو، میں تم کو دھوکہ دے سکتا ہوں، لیکن تم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ دوسروں کے سامنے متقی بننے والوں، کیا قدرت کو بھی تم دھوکہ دے لو گے؟ چھپ چھپ کر گناہ کرنے والوں، کیا تم قدرت کو بھی دھوکہ دے لو گے؟ سن لو
اور اچھی طرح سن لو، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے ایک بزرگوں کو خط لکھ کر کے کہا تھا کہ اگر تم 7 کمروں میں چھپ کر بھی گناہ کرو گے تو اللہ تمہارے گناہ کو جانتا ہے، وہ پوری دنیا میں تمہیں ذلیل کر دے گا۔ بھائیوں، سیاسی پارٹیاں ذلیل کرتی نہیں ہیں، ذلیل تو قدرت کرتی ہے، لیکن قدرت کسی نہ کسی کو مسلط کرتی ہے۔ آپ کیا رونا رو رہے ہو دنیا کی پارٹیوں کا؟ اپنے اعمال درست کرو، اگر حالات درست نہ ہو جائیں تو پھر آپ ہمارے ساتھ چاہیں وہ سلوک کریں۔ جو قوم افطار کے وقت بھی واٹس ایپ پر لگی رہتی ہو، اس قوم کو عزت کے ساتھ جینے کا حق کیا؟ جو قوم 1.25 گھنٹہ اور 40 منٹ تراویح کی نماز کے لیے کھڑے نہیں رہ سکتی ہے، اس قوم کو عزت کے ساتھ جینے کا حق کیا ہے؟ جو قوم اس وقت اللہ سے نہیں مانگتی جبکہ اللہ کی رحمت پکار پکار کے کہتی ہے افطار کا وقت ہے، جو مانگنا ہے مانگ لو میں ضرور عطا کروں گا، اس وقت تم قدرت سے نہیں مانگتے؟ ذرا غور تو کریں نا، ماہ سیام گزرا کہاں گزارا؟ پہلے تو روزے ہی نہیں رکھے، اور جنہوں نے رکھے ہیں انہوں نے کس شان کے رکھے، ذرا وہ اپنے روزوں کا حساب تو کریں۔ اللہ کے بندوں، یہ ذلت نہ ہوتی، یہ رسوائی نہ ہوتی۔ امام المتکلمین علامہ نقی علی خان رحمت اللہ علیہ نے بہت اچھا جملہ لکھا، اعلیٰ حضرت کے استاد بھی اور والد بھی ہیں، کہتے ہیں اللہ کو کریم جان کر گناہ کرنے والے اللہ کو قادر جان کر تو زہر کیوں نہیں کھاتا؟ جب وہ کریم ہے تیرے گناہ پہ تجھے بخشے گا تو وہ قادر بھی تو ہے، زہر کھانے پہ تجھے زندگی بھی دے سکتا ہے، لیکن تو نے اللہ کو کریم جان کر کے گناہ تو کیا، اللہ کو قادر جان کر کے تو نے کبھی زہر نہیں کھایا۔ آدم و حوا سے کپڑے واپس لے لیے گئے، اور اس کے بعد غیرت کا عالم یہ ہے کہ 200 سال تک کے آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم 200 سال تک اللہ کو پکارتے رہے، دعا کرتے رہے، مگر غیرت کا عالم یہ ہے کوئی جواب نہیں دیا، 200 سال تک جواب دیا، معصوم کو جواب نہیں دیا غیرت کی وجہ سے۔ ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ کچھ سیکھیے نا، کچھ توجہ کیجئے نا۔ ہم کہتے ہیں ہم عاشق رسول، ہم عاشق رسول، ہم عاشق رسول۔ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم چھوٹے سے چھوٹا گناہ کرو، کچھ بھی کرو، مجھے تو بس اتنا سمجھتا ہے کہ کتنا ہی چھوٹا گناہ کر لو، کوئی گناہ کرو اس سے رسول اللہ کا دل دکھتا ہے، گناہ کوئی کرو اس سے رسول اللہ کا دل دکھتا ہے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں میرے بھائیوں، جو ماں کا دل دکھائے مرتے وقت تو اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا، جو ایک دن میں سینکڑوں مرتبہ اپنے نبی کا دل دکھائے اس کی زبان پہ مرتے وقت تو کلمہ کیسے آ سکتا ہے؟ ایک روایت پڑھتا ہوں اور اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اب اس روایت کو میں کچھ شرح کے ساتھ پڑھوں گا، بطور مفہوم پڑھوں گا، لیکن اب ذرا غور کیجئے گا۔ اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے۔ کبھی ہم نے رسول اللہ کے دل کا خیال کیا؟ کبھی ہم نے اپنے آقا کے دل کا خیال کیا؟ فاروق اعظم کے اس قول پر ہم نے کبھی توجہ کی کہ جب میں حجام کی کرسی پر بیٹھ کر داڑھی مڈاتا ہوں گا تو وہ چہرے پہ وسترا بعد میں چلتا ہوگا، پہلے وہ رسول اللہ کے دل کو تکلیف پہنچاتا ہوگا۔ اگر میں کسی عورت کو پاپ کی نظر سے دیکھتا ہوں گا تو اللہ اکبر، اس عورت کی چہرے پر نظر ڈالنا، اللہ اکبر، یہ رسول اللہ کو قبر شریف کے اندر کتنا بے چین کرتا ہوگا۔ یاد رکھنا مسلمانوں، ہم کسی مر کر مٹی میں مل جانے والے نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے، ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جو زندہ ہے اور اس کے صدقے کائنات زندہ ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر وہی موت کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے، اس کی ازواج کو جائز نکاح، اس کا ترکہ بٹے جو فانی ہے۔ ہمارا نبی زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ ہے، اس لیے کہ ایسا زندہ نبی اللہ اکبر جس کو اللہ نے روح کائنات بنایا ہو۔ ارے جب میری روح نہیں مر سکتی تو کائنات کی روح کیسے مر سکتی ہے؟ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، اللہ اکبر، جسم مرتا ہے روح نہیں مرتی۔
कायनात है, वो रूह आलमियान है, वो रूह आलम है। इमाम कहते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की जान है तो जान। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस। हम किसी मरकर मिट्टी में मिल जाने वाले का कलेमा नहीं पढ़ते, हम तो उसका कलेमा पढ़ते हैं जिसके कदमों पे जान दे दी जाए और शहीद हो जाया जाए। तो उन शहीदों के लिए कुरान कहता है वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा मत कहो, वो जिंदा है, तुम्हें शऊर नहीं। उनके नाम पे जो मर जाए वो जिंदा है, उनके नाम पे जो मर जाए वो जिंदा है। तो नाम वाले की शान का आलम क्या होगा। तो हम जिंदा नबी का कलमा पढ़ते हैं और हर वक्त हम रसूलुल्लाह की निगाहों में हैं, हर वक्त हम हुजूर की, हम जो करते हैं हुजूर अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह की अता से, हमारे अल्लाह के बताए से हुजूर सब कुछ जो अल्लाह दिखाता है सब देखते हैं, जो सुनाता है सब सुनते हैं। कुछ लोगों को अगर हजम ना हो तो कुरान पेश कर दूं, क्योंकि हम जितना कुरान पेश कर सकते हैं अहले सुन्नत उतना कोई नहीं पेश कर सकता, क्योंकि हमारी कड़ियां कुरान मुकद्दस की 1450 साल पुरानी जुड़ी हुई है। हम 1857 के बाद के लोग नहीं हैं, अंग्रेजों की मदद की पैदावार नहीं है, हम मुस्तफ़ा जाने रहमत की इमदाद वाले हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ताला हम 1857 बाद वाले लोग नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कड़ियाँ सहाबा से जुड़ती है, इसीलिए हमारे पास हदीस का खजाना, कुरान का खजाना 1450 साल पुराना है। हमें कोई नए खजाने की तलाश की ज़रूरत नहीं है, है ना, हमें किसी जुस्तजू की ज़रूरत है। बहरहाल मेरा उन्वान वो नहीं, लेकिन आपकी तवज्जो चाहता हूँ। कुरान ने बताया सूरतुन नमल के अंदर कि 3 मील दूर के फासले से चूंटी ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखा। अभी मैं सुलेमान अलैहिस्सलाम की बात नहीं कर रहा हूँ, चूंटी ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखा। आपने कभी देखा चूंटी की आंखें कितनी बड़ी होती हैं? कभी देखा? चूंटी इतनी बारीक सी है कि 2 उंगलियों के दरमियान मसल दो तो पता ना चले कि उसका वजूद कहाँ गया। तो उसकी आंखें कितनी बारीक होगी। जब अल्लाह चूंटी को दिखाने पर आए तो 3 मील के फासले पे दिखा देता है। जब मखलूक में जलील मखलूक को दिखाने का, पतली दुबली और इंतहाई बारीक सी मखलूक को दिखाने का ये हाल है, तो जिसको महबूब बनाया होगा उसको कितना दिखाता होगा। अरे जिसको अपना आप दिखा दिया फिर उससे छुपाया क्या होगा। लोग कम से कम इस पर तो तवज्जो करें ना। जिसको अपना आप दिखा दिया उससे छुपाया क्या होगा। जिससे खुद बेहिजाब मिलता है फिर कौन सी चीज को हिजाब में रखा होगा। इसीलिए तो यार लोग कहते हैं कि मेराज पर खुदा को देखने नहीं गए थे, जिब्रील को देखने गए थे। हम कहते पागलो, जो खातिम को देखने जाए ये कौन सी मेराज है। खातिम को देखने को मेराज नहीं कहते, बल्कि खुदा के देखने को मेराज कहते। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से अकबरी, जिंदाबाद जिंदाबाद। रही बात जिब्रील को देखने की, तो जिब्रील तो खुद ही बार बार आते। मेरे इमाम के छोटे भाई कहते बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर बार बार आते ना यूं जिब्रील सिदरा छोड़ के। जिब्रील को वो देखने क्या जाएंगे, जिब्रील सिदरा छोड़ के इन्हें देखने आते। या अल्लाह कोई काम दे दे, इसी बहाने मदीने जाऊं और आमिना के लाल के रुख अनवर को तकूं। चमने तैबा है ये बाग के मुर्गे सिदरा, बरसों चैके हैं जहां बुलबुले शैदा होकर। बल्कि एक बात याद आ गई तो अर्ज करूं। एक दिन हुजूर ने कहा, ए जिब्रील तुम आते हो इंसानी शक्ल में आते हो, कभी अपनी असली शक्ल तो दिखाओ। कहा हुजूर आइएगा, रात के वक्त तो जन्नतुल बकी में, बकीउल गरकत जिसको कहते हैं मुसलमानों का कब्रिस्तान, हुजूर गए तो जिब्रील के 600 पर है। जिब्रील ने अपने पर खोले और अपनी असली हालत दिखाई। हुजूर ने देखा और मुस्कुराए। तो जिब्रील ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह मैंने तो अपनी असली हालत दिखा दी, आप भी अपनी असलियत दिखा दीजिए।
میں نے تو اپنا اصلی روپ دکھا دیا، آپ بھی اپنا اصلی روپ دکھائے نا۔ حضور فرماتے ہیں جبریل تو نہیں دیکھ سکتا، تجھے ہم دیکھ سکتے ہیں مگر تو ہمیں نہیں دیکھ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جسے کوئی نہیں دیکھ سکتا ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ میرے امام کہتے ہیں وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو ہو جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ اور اللہ اوپر کیا مزے میں کہتے ہیں اٹھے جو قصر دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جائی نہیں دوئی کی، یہ کہنا تھے ہاں آ رہے تھے۔ اللہ اکبر کہتے ہیں کمال امکا کے جھوٹے نکتو، کمال امکا کے جھوٹے نکتو، تم اول آخر کے پھیر میں ہو، اور محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے۔ کیا بات ہے، زندہ باز اللہ۔ حضور کی شان ہے یہ، ہماری نگاہ سے وہ چھپے ہوئے ہیں، ہم ان کی نگاہ سے اللہ جو جو دکھاتا ہے وہ دیکھتے ہیں، جو جو سنواتا ہے وہ سن۔ جب چوٹی کو اتنا دکھا دے تو محبوب کو کتنا دکھاتا۔ پھر چوٹی نے کہا چوٹیوں بلوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر لاشعوری طور پہ تمہیں کچل نہ دے۔ تو سلیمان سن کر مسکرا دیے۔ ارے جب سلیمان چوٹی کی اتنی سن لیتے ہیں 3 میل کے فاصلے سے، جب سلیمان کی طاقت کا یہ عالم ہے تو جانے سلیمان مصطفیٰ جانے رحمت کے کانوں کی طاقت کا عالم کیا ہوگا۔ میرے امام ان کانوں کے بارے میں فرماتے، بڑے مزے فرماتے، کہتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے کان نہیں ہے صرف، بلکہ وہ کرامتوں کی کان ہے۔ علم والے اس کان کو سمجھتے ہیں۔ ایک کان کہتے ہیں اس کو کان، یہ کان، اور ایک کان کہتے ہیں کھدان کو۔ کھدان کے اندر وہ بہت سارا، جس کی کھدان ہوتی کان ہوتی، سونے کی کھدان ہے بے حساب سونا ہوگا، ہیرے کی کھدان ہے بے حساب ہیرا ہوگا، موتی کی کھدان ہے بے حساب موتی ہوگی، نمک کی کھدان ہے بے حساب نمک ہوگا، کوئلے کی کھدان ہے بے حساب کوئلہ ہوگا۔ کہتے رسول اللہ کہ وہ صرف کان نہیں ہے بلکہ وہ کرامتوں کی کان ہے۔ اتنی کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے ان کانوں سے کہ انسان گنتے گنتے تھک جائے۔ بہرحال تو میں جو روایت پڑھ رہا تھا اس پر آپ کی توجہ ہے کیا؟ کوئی گناہ کرو حضور کا دل ٹوٹتا ہے۔ اس پر روایت پڑھ رہا ہوں، اس کو کتاب التوابین میں لکھا گیا ہے، میں بطور مفہوم پڑھ رہا ہوں۔ ایک جوان تھے، ان کا نام ثعلبہ ابن عبد الرحمن تھا۔ ثعلبہ ابن عبد الرحمن، کتاب التوابین سے آپ کی خدمت میں مفہوم کے طور پہ پیش کر رہا ہوں۔ ثعلبہ ابن عبد الرحمن جوان تھے، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، تربیت کے مراحل سے گزر رہے تھے کہ ایسے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو اپنی خدمت پر مقرر کر رکھا تھا۔ حضور ان کو کوئی نہ کوئی کام دیتے رہتے تھے، گھوڑوں کو چارہ دینا، نہلانا، بکریوں کو چارہ دینا، کسی کو بلانے کے لیے بھیج دینا، یہ کام یہ کام وہ کام وہ کام۔ ایک دن کسی کو بلانے کے لیے ثعلبہ کو بھیجا، ثعلبہ جاؤ فلاں کو بلا کر لاؤ۔ وہ گئے اور جانے کے بعد ایک عورت پر ایسی حالت میں ان کی نظر پڑ گئی، وہ حالت پر عام طور پہ عورت پہ نظر نہیں ڈالی جا سکتی۔ کس کو حالت کون سی تھی میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا، بلکہ بس اتنا کہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے۔ یعنی ایک ایسی عورت ایسی حالت میں تھی کہ اس پر نظر نہیں ڈالی جا سکتی، انہوں نے ڈالا نہیں تھا، پڑ گئی تھی۔ اور آپ جانتے کہ اگر اچانک نظر پڑ جائے تو حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے مولا کائنات سے فرمایا کہ علی اگر تیری پہلی نظر عورت پر پڑے تو یہ معاف ہے، اور دوسری ڈالی جائے تو یہ گناہ ہے۔ پہلی نظر پڑے تو پھیر لیا، یہ تو عبادت ہے، تو نیکی ہے۔ نظر پڑ گئی ایسی حالت میں کہ اس حالت پر عورت پر نظر نہیں پڑنی چاہیے تھی، اس حالت میں عورت پر نظر پڑ گئی، فوراً نظر پھیر لی، بہت دھیان سے فوراً نظر پھیری، اور جیسی نظر پھیری تو غیرت عشق نے انگڑائی لی، اور جب غیرت عشق نے انگڑائی لی تو دل میں خیال آیا ثعلبہ تو نے کیا کر دیا؟
तूने औरत पर ऐसी हालत में नजर डाली और तूने ये गुनाह कर दिया, हालांकि वो गुनाह नहीं था, ना गुनाह हो सकता था, पड़ गई थी, फेर लिया था, मगर गैरत इश्क का अंदाज देखो। सालेबा, तूने औरत पर इस हालत में नजर डाल दी जिन आंखों से तू रसूलुल्लाह का दीदार करता है, आका के रुखे अनवर की जियारत करता है, हुजूर के रुखे बद्दुहा को देखता है, उन आंखों से तूने किसी औरत पर नजर डाल दी। फौरन आसमान की तरफ नजर उठाई, रोते रोते अल्लाह से अर्ज की, मेरे अल्लाह, ये मुझसे क्या हो गया, काश मैं आज से पहले मर जाता, मेरी रूह निकल जाती। मौला, अगर तू मुझे माफ कर दे तो तेरा करम है, और अगर माफी नहीं हो सकती तो जो सजा चाहे दे दी जाए, लेकिन मेरी एक अर्जी है कि मौला, मेरे इस गुनाह की खबर, तवज्जो, गैरत इश्क, अंदाज इश्क, अर्ज करते मेरे इस गुनाह की खबर, वो गुनाह नहीं था, अपने तय सोच रहे थे, मेरे इस गुनाह की खबर मेरे महबूब को मत होने देना। अगर महबूब को इस गुनाह की खबर हो गई तो उनका दिल टूट जाएगा। मैं बड़े से बड़ा नुकसान उठा सकता हूँ, बड़े से बड़ी तकलीफ उठा सकता हूँ, लेकिन मेरे महबूब का दिल नहीं दुखा सकता। मेरे अल्लाह, मेरी इस फेल की खबर, मेरे इस गुनाह की खबर मेरे महबूब को मत पहुंचने देना। मौला, उनका दिल टूटेगा, उनका दिल दुखेगा, मैं सारी तकलीफें बर्दाश्त, सारी मुसीबतें उठा लूं, महबूब का दिल नहीं दुखा सकता। और पता है वो जवान, उसके गैरत इश्क ने जब उसको कचोके दिए तो वो जवान वापस पलट कर रसूलुल्लाह की बारगाह में जाने की बजाय वो जवान एक जंगल की राह लेता है, जंगल चला जाता है। और अल्लाह अकबर, देखो ये है अल्लाह वाले, ये है इश्क वाले, ये है गैरत वाले, ये है मोहब्बत वाले, ये है हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम से अपने दिलों का रिश्ता मुस्तवार करने वाले, हुजूर अलैहिस्सलाम के हुकूक को अदा करने वाले। हम लोग तो इश्क के दावेदार हैं, इश्क का नारा लगाते हैं, सिर्फ नारों की हद तक हम महदूद है। बस मेरे भाई, जरा कुछ सीख तो लो इश्क वालों से। घर नहीं आए वापस, रसूलुल्लाह की बारगाह में नहीं गए, किसी और के पास नहीं गए, बल्कि कहां चले गए, सीधा वापस गए जंगल में। और एक दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 40 दिन तक इब्ने अब्दुल रहमान ने अपना वक्त गार में गुजारा। रात को चीखते हैं, चिल्लाते हैं, ए अल्लाह मुझे बख्श दे, मुझे माफ कर दे, मेरे गुनाह की खबर मेरे महबूब को मत होने देना। ये मुझसे क्या हो गया, ये मुझसे क्या हो गया। 40 दिन बीते, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को जिब्रील अमीन ने बताया, या रसूल अल्लाह, आपका वो जो जवान खादिम है, वो जिसके बारे में आप पूछते हैं, वो कहाँ गया, कहाँ गया। आका, वो जो आए मोमिनों के आका, वो वहां चला गया है एक जंगल के अंदर। मेरे आका ने फारूक आजम को बुलाया, सलमान फारसी को बुलाया और बुला करके कहा, जाओ और जाकर फुला जंगल में, फुला गार के अंदर वो जवान है, उसको लेकर के आओ। अल्लाह अकबर। जब वहां पहुंचे तो क्या देखा, एक चरवाहा बकरियां चरा रहा है। उस चरवाहे के पास पहुंचे और पहुंचने के बाद कहा, ए चरवाहे, क्या तूने सालेबा इब्ने अब्दुल रहमान हमारे साथी को देखा? उसने कहा, वो कौन है मैं तो नहीं जानता, अलबत्ता एक बंदा है जिससे कोई गुनाह हो गया है और उसका हाल ये है, वो अपना गुनाह अपने महबूब से छुपाना चाहता है। जब रात तारीक हो जाती है तो वो जंगल में निकलता है और जंगल का सन्नाटा उसकी आवाज की वजह से टूट जाता है और पूरा जंगल उसके रोने से गूंजने लगता है। वो कहता है, मौला मुझे माफ कर दे, मुझसे क्या हो गया, मौला मेरे गुनाह की खबर मेरे महबूब को मत होने देना। मैं हर दुख उठा सकता हूँ, हर सदमा उठा सकता हूँ, लेकिन मेरे महबूब का दिल दुख जाए, मैं इस तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। फारूक आजम ने कहा, सलमान इब्ने अब्दुल रहमान मिल गया। चरवाहे से कहा, कहाँ है वो? कहा, मुझे नहीं पता कहाँ है, रात का इंतजार करो, जब रात होगी तो वो आएगा। और जब रात हुई, दोनों इंतजार करने लगे और फिर उसके बाद अचानक जंगल का सन्नाटा किसी की आवाज की चीख से यूं टूटता है, मेरे अल्लाह, ए रहमान और रहीम, मुझे माफ कर दे, मुझे बख्श दे, और अगर बख्शिश नहीं तो मौला तू जो चाहे फैसला कर, लेकिन मेरे गुनाह की खबर मेरे
महबूब को मत होने देना, उनका दिल टूटेगा, उनके दिल को तकलीफ होगी, मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर। रोंगटे खड़े हो गए, फारूक आजम की आंखों में आंसू आ गए, सलमान फारसी रोने लगे और दोनों गए, जाकर के देखा तो यकीनन वो सालेबा इब्न अब्दुर्रहमान थे। लिपटा लिया, फारूक आजम से लिपट गए, कहा इब्न अब्दुर्रहमान क्या हाल कर रखा है, चलो चलो तुम्हें हुजूर बुला रहे हैं, चलो आका बुला रहे हैं। अल्लाह अकबर। जैसे ही फारूक आजम ने कहा चलो तुम्हें आका बुला रहे हैं, इब्न अब्दुर्रहमान कहते हैं क्या मेरे गुनाह की खबर मेरे आका को नहीं हो गई, मेरे सरकार को मेरे गुनाह की खबर नहीं हो गई। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था। फारूक आजम ने कहा इब्न अब्दुर्रहमान मुझे नहीं पता हुजूर को क्या खबर हुई, मुझे नहीं पता, हुजूर ने हुक्म दिया सलमान को और मुझे, हम तुम्हें लेने आए हैं, चलो चलो हुजूर बुला रहे हैं। क्या हाल बना रखा है, 40 दिन से तुम गार में पड़े हो, न सोना है, न खाना है, न पीना है, न किसी से मिलना जुलना है। एक ना करदा गुनाह का एहसास किसी आशिक को इतना बेचैन करता है। ऐ आशिकाने रसूल कहलाने वालों, नबी के नाम पे जान देने की बात करने वालों, बताओ गंदी फिल्में देखकर कभी एहसास हुआ कि हम गंदी फिल्म देख रहे, हुजूर के दिल पे क्या गुजर रही होगी? हम सूद के धंधे कर रहे, हुजूर पे क्या गुजर रही होगी? हम नमाजों को तर्क कर रहे, हुजूर की आंखों की ठंडक को छोड़ दिया, हुजूर पे क्या गुजर रही होगी? हमने आंखों को आवारा कर दिया, हुजूर पे क्या गुजर रही होगी? कभी सोचा, कभी गौर किया? अल्लाह अकबर। मुझे बताओ तो सही। बल्कि मैं एक बात कहता हूं, कभी गुनाह करने को दिल चाहे तो सोच लेना, ताइफ की वादियों के पत्थर नबी के जिस्म को जख्मी करते थे और हमारे गुनाहों के नश्तर नबी के दिल को जख्मी करते। बताओ ताइफ वाले बड़े जालिम थे या हम बड़े जालिम हैं? दुश्मन तो होता ही ये तकलीफ पहुंचाने के लिए, क्या आशिक भी तकलीफ पहुंचाते? गुनाह करने से पहले एहसास गुनाह कर लिया होता। जिस रसूल ने अपनी उम्मत से इतना प्यार किया, आज वो उम्मत रसूलुल्लाह को फरामोश कर गई। ये मेरी माएं और बहनें मौजूद है, अगर तुम्हें उनसे पूछता हूं मेरी बहनों, जब तुम अजान के वक्त भी सीरियल की आवाज कम नहीं करती होगी तो उस वक्त रसूलुल्लाह के दिल पे क्या गुजरती होगी? जब तुम ब्यूटी पार्लरों में जाकर के अपने चेहरे पर नामहरम के हाथों से चाहे वो मेकअप करवाती होगी तो हुजूर के दिल पे क्या गुजरती होगी? अरे जिस मजहब ने औरत को मस्जिद जाने की इजाजत नहीं दी, उस मजहब की औरतें ब्यूटी पार्लर तक कैसे जा सकती है? जिस मजहब ने बाप की कब्र पर जाने की औरत को इजाजत नहीं दी पर्दे की वजह से, वो औरतें वलीमे में बेपर्दा कैसे जा सकती है? अपने बालों को खुला करके वलीमों में कैसे जा सकती है? और ऐ मुसलमानों, तुम्हें भी गैरत नहीं आती? तुम्हारी बीवियां, बेटियां, बहनें बेपर्दा वलीमों में सबके सामने खड़ी है, तुम्हें गैरत नहीं आई? आज कहते हो हमारी दुआ कबूल नहीं होती, क्यों नहीं होती? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं शबे मेराज मैंने जन्नत के दरवाजे पर एक इबारत लिखी हुई देखी, उस पे लिखा था जन्नत दय्यूसों पर हराम कर दी गई। जन्नत दय्यूसों पर हराम कर दी गई। सहाबा ने पूछा हुजूर दय्यूस कौन है? फरमाया जिस घर की औरतें बेपर्दा घूमे, उस घर के मर्द मना न करे बेहयाई पर, वो दय्यूस है, दय्यूस। अल्लाह ना उनकी नमाजें कबूल करता है, ना दुआएं कबूल करता है, ना फर्ज कबूल करता है, ना नफल कबूल करता है। अल्लाह ने उन पर जन्नत भी हराम की, जन्नत की खुशबू भी हराम की। आज हमारे घर में है पर्दे का माहौल। आज तो पाकिस्तानी सीरियलों के तर्ज पर हमारे यहाँ शादियां हो रही है, स्टेज के ऊपर जैसे पीर साहब और हमें कुर्सी पर बैठे हुए, इसी तरीके से अब ये बिदअत भी सामने आई कि अल्लाह अकबर, एक ही कुर्सी पर सबको बिठाया जाता है और उसके बाद दूल्हे के दोस्त तो दुल्हन से आकर मुसाफा भी करते हैं और कहीं तो सिर्फ मुसाफा होता है, कहीं तो गले भी मिला जाता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जिस मजहब ने चचा के बेटे चचाजाद भाई से पर्दा फर्ज किया था, जिस मजहब ने मामूजाद भाई से पर्दा फर्ज किया था, जिस मजहब ने खालाजाद भाई पर से पर्दा फर्ज किया था,
جس مذہب نے مسجد کے امام سے پردہ فرض کیا تھا، جس مذہب نے متقی پیر و مرشد سے پردہ فرض کیا تھا، حتیٰ کہ رسول اللہ کے سامنے پردے کے حکم کے بعد عورتیں بے پردہ نہیں آ سکتی تھی، آج اس مذہب کی ماننے والی بیٹیاں شادی کے موقع پر دولہے کے دوستوں سے ہاتھ ملا رہی ہے۔ غیرت کہاں چلی؟ غیرت کہاں مر گئی؟ مسلمانوں، یوں ہی بربادیاں نہیں آتی، یوں ہی تباہیاں نہیں ہوتی، بلکہ تباہی اور بربادی گناہ کی وجہ سے۔ جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے۔ مسلمان ایک زندہ قوم تھی، مسلمان ایک تابندہ قوم تھی، مسلمان اپنے ناخن تدبیر سے قوم کی تقدیروں کو سنوارنے کا کام کرنے والی قوم تھی۔ مسلمانوں کا حال یہ تھا، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت ہے دریا بنا چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ مسلمان وہ تھا جس کے دروازے پر دنیا کی ساری قومیں کاسے گدائی لے کر علم و ہنر کی خیرات مانگا کرتی تھی۔ مسلمان وہ قوم تھی جس کے دروازے پر لوگ دولت کی بھیک مانگنے بھی آتے تھے اور لوگ مال کی بھیک مانگنے بھی آتے تھے، لوگ عزت بھی مانگنے آتے تھے، لوگ ثروت بھی مانگنے آتے تھے، لوگ اقتدار بھی مانگنے آتے تھے، لوگ زندگی بھی مانگنے آتے تھے، لوگ تہذیب بھی مانگنے آتے تھے، لوگ تمدن بھی مانگنے آتے تھے۔ کلچر لوگوں کو سکھانے والی قوم کا نام قوم مسلم ہے، انداز زندگی سکھانے والی قوم کا نام قوم مسلم ہے۔ لوگوں کو قلم پکڑنے کا شعور نہیں تھا، قلم پکڑنے کا شعور جس نے دیا ہے اسے قوم مسلم کہتے ہیں، انداز زندگی جس نے سکھایا ہے اسے قوم مسلم کہتے ہیں۔ جہاں بینی اور جہاں بانی کا انداز جس نے قوموں کو عطا کیا ہے اسے قوم مسلم کہتے ہیں۔ اللہ اکبر! بلکہ ذروں کو چیر کر کے ان کے سینے کو کندن بنانے کا کام جس قوم نے کیا ہے اسے قوم مسلم کہتے ہیں۔ سائنسی علوم کے انکشافات کو دنیا کے سامنے جس نے پیش کیا ہے اسے قوم مسلم کہتے ہیں۔ یہ وہ قوم ہے، اللہ اکبر، جس قوم کی حالت کو دیکھ کر کہنے والے نے کہا ہے اللہ اللہ، دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ، کبھی کبھی گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں ماہ و نجوم نے، گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی۔ مسلمانوں، اپنی عظمت کو پہچانو، تم وہ ہو جس کے دروازے پر کاسے گدائی لے کر تہذیب اور تمدن کی بھیک مانگی گئی ہے، ثروت و عزت کی خیرات مانگی گئی ہے۔ اللہ اکبر! تم نے دنیا کے انسانوں کو زندگی گزارنے کا سلیقہ عطا کیا ہے، بلکہ اللہ اکبر، اگر آج کوئی اپنی بیٹی کا ماتھا چومتا ہے تو بیٹیوں کی عزت کرنے کا شعور بھی قوموں کو تم نے عطا کیا ہے۔ اللہ اکبر! ورنہ تم سے پہلے تو بیٹیاں زندہ دفن کی جاتی تھی۔ اگر آج کوئی اپنی بیوی کے ساتھ محبت اور پیار سے پیش آ رہا ہے تو اللہ اکبر، یہ سلیقہ بھی تم نے عطا کیا ہے۔ جب اللہ اکبر شوہر کی چتا پر بیوی کو، بیوہ کو زندہ جلایا جاتا تھا، اس وقت 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی خدیجہ کو ہمارے نبی نے ام المومنین بنا کر کے اللہ اکبر لوگوں کو بتایا کہ یہاں بیواؤں کو منوس نہیں سمجھا جاتا، بلکہ اللہ اکبر بیوہ کو بلکہ ایک بار نہیں 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی خاتون کو پوری کائنات کے مومنین کی ماں بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! وہ قوم جس نے 1000 سال سے زیادہ اس دنیا پر حکومت کی ہے، آج اس قوم کا حال یہ ہو گیا ہے، وہ قوم روٹی کے ٹکڑے کو ترس رہی ہے، وہ قوم علمی معیار کے اعتبار سے اللہ اکبر ذلیل اور رذیل کام کرنے والی
दुनिया के उन लोगों से भी ज्यादा पीछे होते चले जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। अंदाजा तो फरमाएं, गुर्बत की चक्की में वो कौम पिस रही है जिसने 1000 साल से ज्यादा कायनात पर हुकूमत की है। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, उसकी वजह क्या है? तो कुरान उसकी वजह बयान करता है। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह रब्बुल इज्जत उस वक्त तक किसी कौम की हालत को नहीं बदलता, यानी अल्लाह पाक किसी कौम से उस वक्त तक नेमत को नहीं छीनता जब तक कि वो कौम खुद ऐसे हालात पैदा न करे। यानी अल्लाह नेमत देता है, अल्लाह इज्जत देता है, अल्लाह शोहरत देता है, अल्लाह हुकूमत देता है, अल्लाह सरवत देता है, अल्लाह ताकत देता है, अल्लाह कुव्वत देता है। वो तो देने ही वाला है, देने के उसको अंदाज आते हैं, लेकिन जब लेने वाले अल्लाह की नेमतों को लेकर उसका मिसयूज करते हैं, उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला फिर उस नेमत को छीन लिया करता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, आप मुझे बताएं, मेरी कौम के जवानों मुझे बताएं, अल्लाह अकबर, अल्लाह ने मुसलमानों को कितना नवाजा था। एक दौर वो भी आया था कि यमन की सरजमीन से एक शख्स ज़कात की रकम लेकर के चलता है और यमन से वो मदीने मुनव्वरा तक आता है और कोई गरीब तलाश करता है ताकि उसे ज़कात दी जा सके। मगर यमन से लेके मदीने मुनव्वरा तक 1 महीने की मुसाफत है। इतनी दूर तक के कोई गरीब नजर नहीं आता, कोई भिखारी नजर नहीं आता, कोई मिस्किन नजर नहीं आता, कोई फकीर नजर नहीं आता मुसलमानों में कि जिसको ज़कात दी जा सके। आप मुझे बताएं, ये सुनहरी दौर पुश्ते जमीन ने, चश्मे फलक ने देखा है कि कौमे मुस्लिम के अंदर यमन से लेके मदीने मुनव्वरा तक कोई ऐसा बंदा न था कि जो जिसको ज़कात दी जा सके। ये हालात आप पर गुजर चुके हैं, मगर अफसोस आज तो हर एक के हाथ में इल्ला माशाअल्लाह भीख का कटोरा है, खैरात मांग रहे हैं। बल्कि आज पूरी दुनिया के अंदर सिग्नलों पर अगर कोई भीख मांग रहा है तो बुर्का पहनकर मुसलमानों की बेटियां मांग रही है। लॉजों में सबसे ज्यादा अगर कोई फरोख्त हो रहा है तो कलेमा पढ़ने वालों की बेटियां फरोख्त हो रही है। ये वो तल्ख हकायक हैं, अल्लाह अकबर, जिसका इनकार नहीं किया जा सकता। आपसे पूछता हूँ, ये दिन क्यों हुए? बल्कि आपको बताऊं, आज बकरियां उतनी कत्ल नहीं की जाती। देखो, बकरियों का जरूरत के तहत ज़बा करना और है, और बकरियों को अज़राए मिज़ा कत्ल करना और है। मैं इस माना में अर्ज कर रहा हूँ, आज बकरियां इतनी कत्ल नहीं होती जितना तुम्हें कत्ल किया जाता है। अल्लाह अकबर। फिलिस्तीन की सरजमीन हो या कोई और शर्क गर्ब की सरजमीन हो, अल्लाह अल्लाह, आपके खून से होली खेली जा रही है, आपके खून को जो है वो तबाह और बर्बाद किया जा रहा है, पानी की तरह बहाया जा रहा है। उसकी वजह क्या है? कहने वाले ने कहा था, जहां गुनाह है वहां फना है, जहां गुनाह है वहां वीराना है, जहां गुनाह है वहां बर्बादी है, जहां गुनाह है वहां तबाही है। आप कहेंगे पहले हमारे पास दौलत थी, सरबत थी, इज्जत थी, उरूज था, तरक्की थी, कामयाबी थी, कामरानी थी, और आज जिल्लत है, रुसवाई है, तबाही है, बर्बादी है। तुम्हारे बाप दादाओं के हाथ के नीचे जो गुलामी किया करते थे, आज वो तुम्हें आंखें क्यों दिखा रहे हैं? उसकी वजह यह है, पहले तुम रात के वक्त तहज्जुद पढ़ के अपने गुनाहों को याद करके अल्लाह के खौफ से मुसल्ले पर आंसू बहाते थे, और अब तुम रात के आखिरी हिस्से में नरम गद्दों पे लेटकर जिना की फिल्में देखते हो। फर्क ये है, पहले आपकी आंखें जागती जरूर थी, अगर दुरुस्त कर सकते हो तो कर दो, वरना कोई बात नहीं, कर सकते हो तो कर दो। आवाज बढ़ा दो, जहां तक सीटी ना मारो। जी, आवाज बढ़ा दो इसकी, थोड़ा सा करीब से थोड़ा आवाज बढ़ाइए, जहां तक सीटी ना मारे आवाज बढ़ा दीजिए इसका।
اور گونج پیدا کیجیے، تھوڑا سا آواز بڑھائی. درود شریف پڑھنے آپ لوگ. اللہم صلی اللہ علیہ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. درود شریف پڑھنے کے لیے کہا گیا اگر پورا مجمع پڑھے گا تو 1 سیکنڈ میں ہزاروں درود بارگاہ رسالت میں پیش ہو جائیں جی گے. بے شک. سب مل کے درود شریف پڑھیں. اللہم صلی اللہم صلی علی سیدنا وسلم و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. اگر درود پڑھنا جانتے ہیں تو ایسا پڑھیں کہ محفل گونج جائے درود شریف سے. سب مل کر درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین. میں بہت طویل گفتگو کرنے نہیں آیا ہوں، آپ دھیان سے توجہ سے سن لیں. آپ سننا چاہتے ہیں بات کو تو ذرا ایک مرتبہ اور سب مل کر، ہاتھ بھی پورے نہیں اٹھے، سب سننا چاہتے ہیں کہ ذرا دیکھیں تو ذرا بلند آواز سے درود پڑھیں، میرے کان تک کم سے کم پہنچے آواز. سب مل کے درود شریف. اللہم صلی اللہ صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ و صحبہ صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا جد الغوث الثقلین. عرض کیا کر رہا تھا، توجہ سے سنیے. ہم کہتے ہیں کہ 1000 سال تک ہم نے دنیا پہ حکومت کی، مالدار ہم تھے، عزت دار ہم تھے، صاحب ثروت ہم تھے، لوگ ہمارے دروازوں پر کھڑے تھے. کب تک؟ جب تک کہ ہمارا جوان رات کے آخری حصے میں، رات کے آخری پہر میں مصلی بچھا کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے آنسو بہایا کرتا تھا. یہ آنکھیں خدا کے خوف سے بہتی تھی، ان آنکھوں میں خدا کے خوف سے آنسو آتے تھے. اس وقت تک عزت تمہارے پاس تھی، طاقت تمہارے پاس تھی، ثروت تمہارے پاس تھی، دولت تمہارے پاس تھی. یہ آنکھیں آج بھی رو رہی ہے مگر اللہ کے خوف سے نہیں، بلکہ فلم کے اندر ہیرو ہیروئن کے جدائی کے مناظر کو دیکھ کر رو رہی ہے. یہ آنکھیں غزلیں سن کر کے رو رہی ہے. یہ آنکھیں سیریلوں کے اندر جذباتی مناظر کو دیکھ کر کے رو رہی ہے. جب تک یہ آنکھیں گناہوں پر روتی تھی، ان آنکھوں میں اتنی چمک تھی، دنیا میں کوئی مائی کا لاڈ نہیں تھا جو ان آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کرنے کا حوصلہ پیدا کر سکے. جب تک خدا کے خوف سے آنکھیں روتی رہی، اس وقت تک تمہاری آنکھوں میں کوئی آنکھ نہیں ڈال سکتا تھا. جب تک یہ آنکھیں اب گندی فلمیں اور زنا کی فلمیں دیکھ رہی ہے تو یہ آنکھیں کچلی جا رہی ہے، یہ سر کچلا جا رہا ہے. یاد رکھنا، اگر گناہ اولاد پیمبر بھی کرے تو قدرت اس کو بھی سزا دیتی ہے. جی. میرا اللہ بڑا غیور ہے، غیور، وہ بہت غیرت والا ہے. اولاد پیمبر کو بھی اس کے گناہ کی سزا قدرت دیا کرتی ہے. ورنہ کیا بات ہے، قرآن میں جو قصص موجود ہے کیا اس میں یہ نہیں ہے کہ ہفتے کا دن شکار کرنے والی قوم کو اللہ نے سور اور بندر بنا دیا؟ کیا قرآن میں نہیں لکھا ہے؟ جنہیں معلوم ہے انہیں معلوم ہے، جنہیں نہیں معلوم ہے ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ نے فرمایا بنی اسرائیل کو کہ سنیچر کے دن تم شکار نہیں کر سکتے. ہم کو کسی دن بھی منع نہیں کیا، ان کو منع کیا سنیچر کو نہیں کرنا. انہوں نے ہیلے بہانے سے کرنا شروع کیا تو اللہ نے ان کو سور اور بندر بنایا اور 3 دن کے اندر اندر ان کو مار ڈالا. تو جن کو اللہ نے سور اور بندر بنایا تھا وہ کون لوگ تھے؟ کون لوگ تھے پتہ ہے؟ اولاد پیمبر تھے، اولاد پیمبر. قرآن نے یہی تو ہمیں سکھایا، قرآن نے یہی تو ہمیں بتایا. اگر اولاد پیمبر گناہ کرے تو قدرت اس کو سور اور بندر کی شکل دیتی ہے. اگر چشتی اور قادری کی نسبت لے کر کے کوئی سود کھائے تو کیا قدرت اس کو سزا نہیں دے گی؟ پیغمبر کی نسبت اعلیٰ ہے یا چشتیت اور ہم قادریت اور چشتیت کے مخالف نہیں ہیں، ہم خود قادری بھی ہیں چشتی بھی ہیں. جی ماشاءاللہ. آئیے بیٹھ جائیے، ہو جائے گا بولنے دیجیے حضرت، ڈسٹرب مت. جی
درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھنے کے لیے کہا گیا۔ جو قوم کو درود پڑھنے کا شعور نہ ہو اس قوم کو کیا کہا جائے؟ جب درود پڑھنے کے لیے کہا جائے تو ایسے پڑھو کہ پورا مجمع گونج جائے۔ پڑھیے درود شریف۔ صلی اللہ علیہ النبی المی وآلہ وصحبہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تھوڑی دیر کے لیے ہی گفتگو کرنے آیا ہوں، تھوڑی دیر ہی سن لیں۔ جو جہاں بیٹھے ہیں بیٹھنے دے، جو کھڑا ہے کھڑے رہنے دے، جو بات کرنے آئے اس کو آپس میں بات ہی کر لینے دے، جو شور کرنے آئے اس کو شور کر لینے دے۔ مقصد یہ ہے کہ جو جس مقصد کے لیے آیا ہے اس کو اپنا مقصد پورا کر لینے دے۔ اور اگر آپ اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے واعظ و نصیحت سننے آئے ہیں تو آپ واعظ و نصیحت سن لیں۔ اگر ایک بندہ بھی میری بات سن لے اور اگر وہ عمل کر لے تو انشاءاللہ اس کے صدقے میری بھی نجات اور آپ کی بھی نجات ہے۔ تو میں عرض کروں کچھ، اب تو بیچ میں آپ کچھ نہیں کریں گے، ایک بار پھر درود شریف پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ النبی المی وآلہ وصحبہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصل میں میرے لیے مسئلہ یہ ہے، آپ برا نہیں مانیں، کہ بیچ میں کوئی آپ بات کرتے ہو نا تو میرے ذہن سے مضامین نکل جاتے ہیں، کیونکہ میں نے کبھی عرفانی روحانی حقانی تقریر دیکھی ہی نہیں، اس کو نہیں دیکھا، اس لیے میں یاد کر کے نہیں آتا ہوں۔ جیسا ماحول ہوتا ہے قدرت جو کہلوا دیتی ہے بس اس ماحول کے مطابق ہم کہہ کے گزر جاتے ہیں۔ تو جب ماحول ڈسٹرب ہوتا ہے تو مضامین ذہن سے نکل جاتے ہیں۔ ایک بار پھر درود شریف پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلا ذوی وآلہ ابد الدہور وکرما صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ تو یہ ہمارے لیے عبرت ہے، غور فرمائیں۔ ہم لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں قادری سلسلے میں، چشتی سلسلے میں، نقشبندی سلسلے میں، سہروردی سلسلے میں کپڑا پکڑ کے مرید ہو گیا، اب میں چاہے جو کروں پیر کی نسبت مجھے بچا لے گی۔ لیکن قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ اولاد پیغمبر نے اگر گناہ کیا اور قدرت کے غضب کو چیلنج کیا تو قدرت کتنی غیور ہے۔ میں فیوز و برکات کا منکر قطعاً نہیں، پیران اعظام کے فیوز برکات سب پر ہمارا یقین ہے، بلکہ جو انکار کرتے ہیں ہم ان کو جواب دیتے ہیں، یوٹیوب پر ہمارے جوابات موجود ہیں۔ لیکن یہ بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر قدرت نے منع کیا سنیچر کے دن کے شکار کے لیے اور انہوں نے ہیلے سے شکار کیا تو اللہ نے یہ نہ دیکھا کہ اولاد پیغمبر ہے؟ اور پھر ایک اہم بات، اہل منبر کی توجہ اس لیے کہ اگر میں غلط کہوں تو میری اصلاح کریں گے، وہ ضرور اصلاح کریں گے، کیونکہ منبر والوں کی معلومات میں اضافہ نہیں کر سکتا، یہ مجھ سے زیادہ اہل علم بھی ہیں، اہل تقوی بھی ہیں، لیکن صرف ان کی توجہ دعا کے لیے چاہتا ہوں۔ مجھے یہ بتائیے، وہ جو اولاد پیغمبر تھے ان کو آل نبی کسی جلسے کے ناظم نے نہیں بنایا تھا، ان کو اولاد پیغمبر اللہ نے کہا تھا۔ جسے اللہ اولاد پیغمبر بھی کہے، اولاد پیغمبر بھی کہے، آل نبی بھی کہے، اور اس کے بعد صرف سنیچر کے دن کے شکار کی وجہ سے ان کے چہروں کو سور اور بندر کی شکل میں تبدیل کر دے، کیا قرآن کے یہ قصص ہمیں پکار پکار کر کے آواز دے کر کے ہمارے ضمیر کو نہیں جھنجھوڑ رہے ہیں؟ جب اولاد پیغمبر سور اور بندر کی شکل میں بنائی جا سکتی ہے گناہ کی وجہ سے، تو بہرحال میں اپنی گفتگو سمیٹ لوں کہ جس وقت حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ سالبہ چلو حضور بلا رہے ہیں، آقا بلا رہے ہیں، تو سالبہ نے کہا حضور کو میرے گناہ کی خبر تو نہیں ہو گئی؟ کہا مجھے کوئی خبر نہیں، تم چلو۔ کہا عمر ایک احسان کرو، عمر ایک احسان کرو،
کیا حضور کی بارگاہ میں میں ایسے نہیں آ پاؤں گا؟ ذرا دھیان سے سننا کیا کہہ رہے ابن عبد الرحمن، کیا کہہ رہے ابن عبد الرحمن کیا کہہ رہے؟ میں حضور کی بارگاہ میں ایسے نہیں آ پاؤں گا، میری ہمت نہیں آنے کی، حضور کو منہ کیا دکھاؤں گا، آقا کو منہ کیا دکھاؤں گا کہ میں نے اتنا بڑا گناہ کر لیا اور حضور کے سامنے منہ لے کے کیا؟ بھائی وہ گناہ نہیں ہے، نہ کردہ جرم کا احساس کتنا تڑپا رہا ہے۔ مسلمانوں، جب ہمارے یہاں جلسوں میں تقریر کرنے والے مقرر صاحب کہتے ہیں قبر میں حضور کا دیدار ہوگا، تو ہماری پبلک نعرہ لگاتی ہے، لگانا بھی چاہیے، کہتے ہیں ہم قبر میں حضور کو دیکھیں گے۔ کبھی یہ احساس ہوا یہ کالا منہ لے کر جس نے پاپ ہی پاپ کیے ہیں، جس نے سینکڑوں مرتبہ داڑھی مڈا کر کے گٹروں میں پھکوائی ہے، جس نے ان آنکھوں سے عورتوں کو، گندی فلموں کو بار بار دیکھا ہے، ان ناپاک اور گندی آنکھوں سے وہ جلوے جہاں آرا کیسے دیکھ سکیں گے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ قبر میں وہ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے ہمیں دیکھا مین القادری ہے، اور اللہ نہ کرے اللہ کسی دشمن کو بھی وہ وقت نہ دکھائے، وہ حالات نہ دکھائے کہ چہرہ پھیر کر کہیں او جھوٹے، تو عشق مجھ سے کرتا تھا اور بال ہیروں کی طرح رکھتا تھا، عشق مجھ سے کرتا تھا کپڑے ہیروں کی طرح پہنتا تھا، عشق کا دعویٰ مجھ سے کرتا تھا، گندی فلمیں دیکھتا تھا۔ اگر اللہ نہ کرے منہ پھیر لے اور منہ پھیر کر کے قبر سے چلے جائیں، سوچو کون بچے؟ کس کو دعائی دو گے؟ کس کو مدد کے لیے پکارو گے؟ ارے وہاں تو ماں باپ کی بھی نہیں چلنی، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں، جہاں گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو۔ جی سستے میں عاشق رسول بننے والوں، عشق مصطفیٰ اتنی سستی چیز نہیں ہے۔ ارے جب لیلا کا عاشق بننا سستا نہ ہوا تو محبوب خدا کا عاشق بننا اتنا سستا ہے کہ نعت خواں کو 10 روپے کی نوٹ دے کر کے ہمارا نام عاشقوں کی فہرست میں آئے گا۔ نعت خانوں کو قیمتی سے قیمتی تحفے دو، لیکن اتنا یاد رکھنا نعت سننا، تقریر سننا، صلاۃ و سلام پڑھنا علامت عشق تو ہے، حقیقت عشق نہیں ہے۔ جلوس میں شرکت کرنا میلاد النبی کے علامت عشق تو ہے، حقیقت عشق نہیں ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ میدان عمل اگر عشق اتنا آسان ہوتا تو امیر حمزہ کا کلیجہ نہ چبایا جاتا۔ چچا کا کلیجہ عشق کے میدان میں چبایا جا رہا ہے۔ عشق اتنا آسان ہوتا 18 سال کے کڑیل بیٹے علی اکبر کا جنازہ 56 سال کا باپ نہ اٹھاتا، 6 مہینے کے ننھے کے حلق میں جو تیر گھسا تھا اور باپ کے بازوؤں کو چیر رہا تھا، اتنا آسان امام حسین کو اتنی آزمائش سے گزارا جاتا ہے منزل عشق میں، اور ہمیں چند نعروں پر عاشق بننے کی جو ہے وہ سند مل جائے، اتنا آسان نہیں، مشکل بھی نہیں ہے لیکن اتنا آسان نہیں ہے جتنا تم نے سمجھ لیا ہے۔ اگر واقعی کسی سے عشق کیا ہوتا تو پتہ چلتا جب اپنے جیسے سے عشق آسان نہیں، تو جو اپنے جیسا نہیں، جو کہے ایکم مثلی، میں تمہاری طرح ہوں، تم میں کون میری طرح ہے؟ جو ہماری مثل ہے اس سے عشق آسان نہیں، تو جو ہماری مثل نہیں ہے اس سے عشق آسان کیسے ہو سکتا؟ اور جس کو عشق ہو جائے، واقعی ہو جائے، پھر اس کی طرح بھی کوئی نہیں ہوتا، وہ اتنا بے مثال ہوتا ہے کہ پھر وہ کعبے کی چھت پہ نظر آتا ہے اور تلووں کے نیچے کعبے کی چھت نظر آتا ہے۔ عشق وہ منزل ہے، وہ منزل ہے عشق۔ تو بہرحال ثعلبہ ابن عبد الرحمن نے کہا
کہ میں ایسے نہیں آ سکوں گا, حضور کا سامنا نہیں کر سکوں گا, مجھے لے کے چلو, بلایا ہے نا حضور نے, ضرور آؤں گا, لیکن ایسے نہیں ہے. جب حضور نماز کی حالت میں ہوں گے تب مجھے لے کے چلنا, میں حالت نماز میں حضور سے ملاقات کر لوں گا. انتظار ہونے لگا نماز کا, دونوں سہارا دے کر ابن عبد الرحمن کو لے گئے. حضور نماز پڑھا رہے تھے مسجد نبوی میں. جیسے ہی نماز شروع کی ثعلبہ ابن عبد الرحمن نے, حضور کی قرأت کی آواز ان کے کانوں میں آئی. حضور کی آواز کی وجہ سے ایسا لرزہ طاری ہوا, چیخ مارا, بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے. نماز پوری ہوئی تو سرکار نے کیا فرمایا, ہائے ہائے ہائے, کہتے ہیں میرا ثعلبہ کدھر ہے؟ کیا کہا؟ میرا جو پیا کو بھائے اختر, وہ سہانا راگ ہے جس سے نہ خوش ہے پیا, وہ راگنی اچھی نہیں. جو پیا من بھائے وہی سہاگن کہلائے. لوگ کہیں ہم حضور کہیں, حضور کہہ رہے میرا ثعلبہ کدھر ہے. جب ایسا عشق ہوتا ہے تو حضور بھی میرا کہہ کر کے سند عطا کرتے ہیں. فاروق اعظم نے کہا حضور وہ تو بے ہوش پڑا ہوا ہے, اس کی ہمت نہیں ہے سامنا کرنے کی. آقا نے کہا چلو اس کو حوصلہ دیتے ہیں. سرکار علیہ السلام نے اسی بے ہوشی کی حالت میں ان کا ہاتھ پکڑا, بے ہوشی کی ہاتھ. حضور علیہ السلام کے ہاتھ بہت ٹھنڈے ٹھنڈے ہوتے تھے اور بہت خوشبودار, ایسے خوشبودار کہ صبح جو مصافحہ کرتے شام تک ان کے ہاتھ مہکتے رہتے, اور ریشم سے بھی زیادہ نرم تھے ان کے ہاتھ. یہ حضرت انس ابن مالک کی روایت ہے. ٹھنڈے, خوشبودار اور نرم. حضور نے جیسے ہی ہاتھ پکڑا ٹھنڈک پا کر آنکھیں کھول دی. پہلا سوال, آقا میرے گناہ کی آپ کو خبر تو نہیں ہوئی نا, آپ کا دل تو نہیں دکھانا؟ سرکار نے کہا ثعلبہ کیا حال ہے؟ اس کی حضور میرے جسم میں خون نہیں ہے, پورے جسم میں چونٹیاں دوڑ رہی ہے, مجھ سے گناہ ہی ایسا ہو گیا. حالانکہ وہ گناہ نہ تھا, احساس ہے, گناہ نہ تھا لیکن احساس ہے, احساس. حضور مجھ سے گناہ ایسا ہو گیا کہ میرے پورے جسم میں اب چونٹیاں دوڑتی ہے, خون نہیں دوڑتا. آقا نے کہا اے ثعلبہ میں تجھے ایک آیت ایسی پڑھا دوں کہ اگر کوئی اس آیت کو ایک بار پڑھ لے تو اللہ اس کو بخش دیتا ہے. وہ آیت پڑھو, میں تمہیں پڑھاتا ہوں. آئیے حضور کی سنت پہ عمل کرتے, میں بھی آپ سب کو پڑھا دیتا ہوں, میں بھی پڑھتا ہوں, آپ بھی پڑھ لیں. سرکار نے ان کا ہاتھ پکڑ کے کہا پڑھو, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آقا نے فرمایا جو یہ آیت پڑھ لے اللہ اسے بخش دیتا ہے. کہا ثعلبہ اللہ نے تمہیں بخش دیا. عرض کرتے مگر آقا میرا گناہ بہت بڑا ہے, آپ کا دل تو نہیں دکھانا؟ سرکار نے میں لے جاؤ اس کو گھر پہنچا دو. گھر گئے, 8 دن ہوئے, مسجد نہیں آ پائے. سرکار نے میں سلمان میرا ثعلبہ کیسا ہے؟ کہا حضور وہ جیے گا نہیں, ایسا لگتا ہے وہ مر جائے گا, اس کا انتقال ہو جائے گا. نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے, بس ایک ہی بات کرتا ہے حضور کو میرے گناہ کی خبر تو نہیں ہوئی نا, حضور ناراض تو نہیں ہوئی نا, ایک ہی دھن ہے اس کو. سرکار نے وہاں چلو آج چلتے ہیں اور چل کر آج اس کو بتا دیتے ہیں کہ ہم اس سے ناراض نہیں ہیں. سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے, حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے. ان کی ابرو نہیں, ان کی زلفیں نہیں, رحمت کی گھٹا چھائی ہے. ان کی ابرو نہیں, دو قبلوں کی یکجائی ہے. اور اسی زمین پر آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے, کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو. اللہ اکبر. کا چلو آج چل کر بتا دیتے ہیں ہم اس سے ناراض نہیں ہیں. اور گئے, جا کر ثعلبہ کے بستر پہ بیٹھ گئے, اور بیٹھنے کے بعد ثعلبہ کا سر اٹھایا, اٹھا کر اپنی گود میں رکھا اور سر پہ ہاتھ پھیرنے لگے. انداز دل ربانہ, دلوں کو جیتنے کے انداز, دلوں کو خوش کرنے کے انداز. کوئی ان سے سیکھے, تیری عادت ہے سب کا جی رکھنا. اللہ اکبر. کوئی ایسا نہیں وہ جس کا دل توڑے, کوئی ایسا نہیں وہ جس کی آس توڑے. ہر ایک کو خوش کرتے ہیں, بلکہ ایسا خوش کرتے ہیں یہ دربار محمد ہے. یہاں اپنوں کا کیا کہنا, یہاں سے ہاتھ خالی, غیر بھی جایا نہیں کرتے. یہ دربار رسالت ہے, یہاں ملتا ہے بے مانگے. یار نادا, یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے. اللہ اکبر. سرکار